الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم अल्लाह रब्बुल आलमीन का इंतहाई शुक्र अज़ीम है कि उसने हमें रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत साआत मुयस्सर फरमाई और खुशनसीब हैं कि जिन्हें अल्लाह ने कुरान पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। खुशनसीब हैं जिन्हें अल्लाह ने दुआ मांगने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। और वाक़अतन ईद उनकी है कि जिन्होंने सही माने में क़याम किया। ईद की मुबारकबाद के मुस्तहिक़ वो हैं जिन्होंने क़यामुल लैल किया और खुशबख्त हैं वो लोग कि जिन्होंने अपनी दिल की तसल्ली के साथ रमज़ानुल मुबारक में इबादत की। इंसान का दिल है, ये भी इंसान को बेशुमार चीज़ें बताता है। काम ठीक हो, इंसान का दिल उसे बताता है कि काम ठीक हुआ। काम ठीक न हो, इंसान का दिल खुद वो किसी खुद बुद का और किसी न किसी शशो पंज का शिकार रहता है कि मामला ठीक नहीं। तो खुशनसीब हैं वो लोग कि जिन्होंने रमज़ानुल मुबारक से फ़ायदा उठाया। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیہا لکم ثم اوفیکم ایہا فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ۔ قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوں گے تو سب سے پہلی چیز جو اللہ رب العالمین لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے، کہیں گے یا عبادی، اے میرے بندو، انما ہی اعمالکم احصیہا لکم، یہ جو کسی کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہے، کسی کے بائیں میں نامہ اعمال ہے، کوئی اپنے ٹخنوں تک پسینے میں ہے، کوئی اپنے کندھوں تک ہے، کوئی اپنے کولے تک ہے، کوئی اپنے پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہا ہے۔ انما ہی اعمالکم، میری طرف کوئی شکایت نہ کرنا، میری طرف کوئی شکایت نہ کرنا، انما ہی اعمالکم، یہ سب تمہارے ہی عمل ہے۔ اگر کسی کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہے تو اس کے عمل سے ہے، کسی کے بائیں میں ہے تو اس کے عمل سے ہے، اگر کوئی انسان اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہے تو اپنے عمل سے ہے، اور اگر کوئی انسان تپتی دھوپ کے اندر جب سورج سوا نیزے پر اور زمین جو ہے وہ تپتی ہوئی تانبے کی طرح اگر وہ جل رہا ہے، پگھل رہا ہے، تو اپنے عمل سے ہے، اور اگر کسی انسان کو اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ میسر ہے تو اس کے عمل سے ہے۔ انما ہی اعمالکم احصیہا لکم، یہ سب عمل تمہارے ہیں، ہم نے تو صرف تمہارے لیے جمع کیے ہیں، کرتے تم رہے ہو، کرتے تم رہے ہو، لیکن ہم نے صرف تمہارے لیے جمع کیے ہیں۔ ثم اوفیکم ایہا، اور وہ پھر سارے کے سارے جیسے کے تیسے ہیں وہ سب ہم نے تمہاری طرف لوٹا دیے ہیں۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، جو انسان تو اپنے رزلٹ سے، اپنے نامہ اعمال سے، اپنے نتیجے سے، اپنے اس انوائرمنٹ اور سچویشن سے اگر تو وہ مطمئن ہے تو وہ اللہ کی تعریف کرے۔ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، اور اگر کسی انسان کا معاملہ اس کی پسند کے مطابق نہیں تو وہ مجھ سے شکایت نہ کرے، وہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔ یہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن خطاب فرمائیں گے، اور یہ اس دن کا خطاب بتا کر اللہ رب العالمین نے ہمیں آج کے دن یہ خطاب بتایا ہے، آج کے دن ہمیں مخاطب کیا ہے کہ کل تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب سال کا دورانیہ ہوتا ہے، امتحان کی ڈیٹ شیٹ آ جاتی ہے، تو طالب علم کے اساتذہ بھی، والدین بھی، جو اس کے ساتھ بھلائی کرنے اور رکھنے والے خیر اندیش ہوتے، کہتے ہیں بیٹا محنت کرو، بیٹا محنت کرو۔ اگر انسان محنت کر کے امتحان کے دن اچھا نتیجہ لے آتا ہے تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے کامیاب کیا، اور اگر فیل ہو جائے تو جسے بتایا بھی گیا ہو وہ کسی کو بھی ملامت نہیں کر سکتا، وہ ملامت پھر کرے گا تو اپنے آپ کو کرے گا۔ یہ بات اللہ رب العالمین ہمیں آج بتا رہے کہ آج ہی متنبہ رہو کہ میرے عمل کیسے ہیں، عمل میرے دائیں ہاتھ کے والے اعمال دائیں ہاتھ میں نتیجہ لینے والے ہیں یا بائیں ہاتھ میں لینے والے؟ اپنے پسینے کے اندر جو ہے وہ میں کتنی ڈبکیاں جو ہے وہ برداشت کر سکتا ہوں، یہ خود اندازہ کرو، خود نتیجہ نکالو کہ اس دن جب میں امتحان گاہ کے اندر ہوں گا، جس دن نتیجہ نکل رہا ہوگا، اس وقت میری سچویشن کیا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ۔ یہ ایک اور بات، انسان اس دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں، اور آپ کو یہ بات کئی مرتبہ سمجھائی جا چکی، بتائی جا چکی کہ اس دنیا میں میرے اور آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کے فضل کے علاوہ کچھ نہیں، اللہ کے فضل کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر علم ہے تو وہ اللہ کے فضل سے ہے، ہنر ہے تو اللہ کے فضل سے ہے،
صحت ہے تو اللہ کے فضل سے ہے، اللہ نے اخلاق دیا ہے تو اللہ کے فضل سے ہے، اللہ نے نیک بیوی دی ہے تو اللہ کے فضل سے ہے، اللہ نے نیک اولاد دی ہے تو اللہ کے فضل سے ہے، اور سب سے بڑھ کر اگر اللہ نے مجھے صحیح عقیدہ، صحیح عمل اور درست انسان بنایا تو یہ بھی اس کے فضل سے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، کیوں یہ بات کیوں بتائی جا رہی کہ شیطان بسا اوقات انسان کو اس نتیجے سے بھی گمراہ کرتا ہے۔ انسان نیکی کرتا ہے نا، تو نیکی کرنے کے بعد انسان کے اندر کبر آ جاتا ہے، میں تو روزے رکھتا ہوں، میں نے تو روزے رکھے ہیں، میں نے تو زکوٰۃ سے بڑھ کر اتنا صدقہ کیا ہے، میں نے تو اتنے حج کیے ہیں، میں نے تو اتنے عمرے کیے ہیں، میں تو اتنے لوگوں کو ڈونیشن دے رہا ہوں، میں تو اتنے گھروں کو چلا رہا ہوں، میں تو مسجد چلا رہا ہوں، میں مسجد چلا رہا ہوں، میں فلاں کے ساتھ۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، لوگو اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہو، اللہ کی رحمت نہ ہو، اس کا ہاتھ نہ ہو، اس کا کرم نہ ہو، اس کی شفقت نہ ہو، ما زکا منکم من احد ابدا، کسی انسان کو کسی نیکی کی کبھی توفیق ہی نہ ملے، کوئی انسان پاکیزگی اختیار نہ کر سکے، کوئی انسان اچھائی کی طرف نہ جا سکے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، یہ اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ مطلب کہ اگر نیکی کی ہے، بھلائی کی ہے، اچھائی کی ہے، رمضان کے روزے بہترین رکھے ہیں، قیام کیا ہے، دعا کی ہے، صدقہ کیا ہے، زکوٰۃ دی ہے، وٹ ایور جو آپ نے کیا ہے، یہ سب اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہے، اس پر اکڑنا اور پھولنا نہیں بلکہ اللہ کا اور شکر ادا کرنا ہے۔ مولا تو نے یہ توفیق عطا فرمائی، مولا تو نے یہ توفیق عطا فرمائی، اور یہ فرق ہے ایک مومن کا اور ایک کافر کا۔ کافر کیا کرتا ہے؟ جب کوئی نیکی کرتا ہے نا پھر دنیا میں اس کی دھوم مچاتا ہے، کیونکہ وہ دنیا کے لیے کرتا ہے نا۔ کس کے لیے کرتا ہے؟ دنیا کے لیے کرتا ہے، دنیا کو پتہ چلے کہ یہ سب سے امیر ترین آدمی ہے، دنیا کو پتہ چلے کہ اس نے اتنا خرچ کیا ہے، دنیا کو پتہ چلے۔ لیکن مومن انسان وہ دنیا کے اندر تو کرتا ہے لیکن دنیا کے لیے نہیں کرتا، وہ اللہ کے لیے کرتا ہے۔ اور پھر جب یہ یقین بھی ہو کہ یہ کام جو مجھ سے ہوا ہے یہ اللہ نے لیا ہے، تو پھر کبر کس چیز کا، تکبر کس چیز کا؟ تو بھائی اگر میں نے اور آپ نے کوئی نیکی کر ہی لی ہے، وہ جان بوجھ کر ہوئی، انجانے میں ہوئی، کسی کے کہنے کے ساتھ ہوئی، کسی کے ساتھ لگنے کے ساتھ ہوئی، ماحول سے ہو گئی، حالات سے ہو گئی، اس پر کبر نہیں کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ہم میں اکثر لوگوں کو یہ نہیں ہم کہتے کہ ان کی نیت میں کھوٹ ہوتا ہے، نیت میں کھوٹ نہیں ہوتا، لیکن شیطان وہ پورا زور لگاتا ہے کہ انسان کے عمل کا اجر ضائع ہو جائے۔ وہ کیا؟ اس کے طریقے 2-3 طریقے، یا تو کسی انسان کے ساتھ نیکی کی ہے تو اس پر احسان جتلا دے گا، اس سے جب احسان جتایا نیکی گئی، اگر احسان نہیں جتلایا تو پھر اعلان کروا دیا۔ کیا کروا دیا؟ اعلان کروا دیا۔ اعلان کروایا تب بھی نیکی گئی، احسان جتایا تب بھی نیکی گئی۔ نہ احسان جتانا ہے نہ اعلان کرنا، نہ احسان جتانا ہے نہ اعلان کرنا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ ہی ہے جو تم سے کام لے لیتا ہے۔ انسان کی کیا طاقت؟ کیا یہ جو گلیوں میں، بازاروں میں اور کوچوں میں جو لوگ چوری، ڈاکہ، شراب، افیم، چرس، 2 نمبری اور ملاوٹ اور مکسنگ، دھوکہ اور فراڈ کے اندر ملوث ہے، کیا وہ ہم جیسے مسلمان نہیں ہیں؟ کیا وہ کلمہ گو نہیں ہے؟ کیا وہ نماز اور مسجدوں سے ان کا تعارف نہیں ہے؟ کیا ان کو کسی نے بتایا نہیں، سب چیزیں موجود ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کی توفیق نہیں ہے، اللہ کی طرف سے دل کے اندر بات نہیں ہے۔ حالانکہ 2 دوست ہوتے ہیں، ایک پکا نمازی اور دوسرا 1 نمبر کا بے نماز، ایک بڑا سچائی کا خوگر اور دوسرا جو ہے وہ فراڈ کا یوں کہنے کے خوگر۔ یہ سب کیا چیز ہے؟ اصل بات ہے توفیق کی، اسے اللہ نے توفیق دی اور اس انسان کو اللہ نے توفیق دی۔ دونوں بھائی ہیں، دونوں دوست ہیں، ایک دین سے محبت رکھتا ہے، دین سے الفت رکھتا ہے، دینداروں کا عزت احترام اور اکرام کرتا ہے، اور دوسرا جو ہے اس کو دین کا نام سنتے ہی جناب وہ غصہ چڑھ جاتا ہے۔
یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے الہام ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ۔ اگر کسی انسان کے دل میں نماز کی، قرآن کی، دعا کی، مسجد کی، اہل اللہ کی، خیر کی اگر محبت اور عزت ہے تو یہ اللہ کے فضل سے ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ اور تیسری بات، نیکی کی نا تو نیکی کر کے چھوڑنی نہیں چاہیے۔ نیکی اللہ رب العالمین کو وہ پسند ہے جو کنٹینیو ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا، یا عبداللہ لا تکن مثل فلان، عبداللہ فلاں بندے کی طرح مت ہو جانا، اے عبداللہ فلاں بندے کی طرح مت ہو جانا۔ کیوں؟ اس نے کوئی گناہ کر لی ہے؟ ہم تو یہی کہتے ہیں نا بھئی فلاں کی طرح مت ہو جانا، وہ گناہ کر رہا ہے، گناہ میں ملوث ہے۔ نہیں، یا عبداللہ لا تکن مثل فلان، اے عبداللہ فلاں کی طرح مت ہو جانا۔ اللہ کے رسول کیا ہوا؟ کان یقوم اللیل فترکہ، اس نے بڑی دیر تواتر کے ساتھ تہجد پڑھی پھر اس نے چھوڑ دی۔ یہ نہیں کہ گناہ میں ملوث تھا، نہیں، نیکی کر کے چھوڑ دی۔ تو اس کے اندر میرے اور آپ کے لیے سبق کیا ہے؟ اگر ہم نے قرآن کریم پڑھنے کی عادت ڈالی ہے نا رمضان میں تو اس کو کنٹینیو رکھیں، وہ چھوٹنی نہیں چاہیے۔ اگر رات کو اٹھ کر 2-4 رکعت پڑھنے کی اور تہجد کے وقت دعا کرنے کی عادت ڈالی، اسے کنٹینیو رکھیں۔ لا تکن مثل فلان۔ اور رمضان المبارک اصل میں ہے کیا چیز؟ یہ نہیں کہ یہ بونس ہے جو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، یہ بونس نہیں ہے، یہ اصل میں ایک ٹائم پیریڈ، یہ ٹریننگ کا پیریڈ ہے کہ جس میں سستی آ گئی ہے وہ اپنے آپ کو دوبارہ فالو اپ کر لے، درست کر لے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ بیسک طور پر ٹریننگ کے لیے ہے، نہ کہ یہ انسان کہے کہ صرف رمضان میں عبادت کر لی اس کے بعد چھٹی ہو گئی۔ نہیں، لا تکن مثل فلان کان یقوم اللیل فترکہ، اس انسان کی مانند مت ہو جاؤ، اس نے قیام اللیل شروع کیا اور اس کے بعد ترک کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا، قبولیت کے لیے دعا، یہ سب سے اہم چیز ہے جس میں ہم عمومی طور پر کمی کا شکار ہے۔ ہم نیک عمل کر کے ہم خوش ہو جاتے ہیں، نیکی ہو گئی۔ بھئی نیکی ہو تو گئی، سوال یہ ہے کہ وہ قبول بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ ہم اللہ رب العالمین کی ذات کہاں اور ہم کہاں؟ انسان ہونے کے ناطے انسان میں کیا کچھ نہیں ہے؟ کمی ہے، کوتاہی ہے، غلطی ہے، غفلت ہے، لالچ ہے، خیالات ہیں۔ یہی تصور کر لیں، اب ہم یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں، سارے ماشاءاللہ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، کسی کو اونگ آ گئی ہے، کوئی جو ہے وہ کسی اور خیالات کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ سیم چیز نماز کے اندر ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، کوئی جو ہے وہ ویسے ہی کسی اپنی دکان کے اندر یا کسی ٹینشن کے اندر بیٹھا ہوتا ہے، کسی کا دماغ نماز کے اندر نہیں آتا۔ کتنی کمیاں ہیں جو انسان نوٹ کرے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو 100% جب نماز پڑھتے ہیں وہ نماز کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ یہ انسان ہے نا، یہ نہیں کہ کوئی جان بوجھ کر کرتا ہے، جان کر نہیں کرتا، یہ لاشعوری طور پر کوئی چیزیں انکنٹرولڈ ہوتی ہیں، انسان ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ درد کنٹرول نہیں کر سکتے، تکلیف کنٹرول نہیں کر سکتے، دکھ کنٹرول نہیں کر سکتے، کوئی بھی مسئلہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ نتیجہ کیا ہے کہ اس سے پھر اللہ کے حق کے اندر آٹومیٹک کمی آ جاتی ہے۔ تو جب ہم نے کوئی عبادت کی ہے تو اس کے اندر لازماً کمی تھی اور کمی ہے، جب ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اب اس کے لیے نتیجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ جو قرآن کی آیت ہے وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، وہ لوگ جو اللہ کے رستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، اور ان کے دل جو ہے وہ ڈرے ہوئے بھی ہوتے ہیں کہ انہم الی ربہم راجعون، کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مومن بھی تھے ساتھ چوری بھی کرتے تھے، شراب بھی پیتے تھے، زنا بھی کرتے تھے، فراڈ بھی کرتے تھے، 2 نمبری۔ بھائی دل کس کا ڈرے گا؟ جو چوری کرے گا اس کا ہی ڈرے گا نا۔ اللہ کے راستے میں کسی نے کوئی جرم ہی نہیں کیا تو ڈرنا کس چیز کا؟ تو اللہ کے رسول یہ ان لوگوں کے متعلق ہے نا کہ جو نیکی بھی کرتے ہیں اور ساتھ برائیاں بھی کرتے ہیں، ان کو ڈر ہوتا ہے کہ وہ نیکی تو کی ہے لیکن ساتھ گناہ بھی ہے، کہیں پکڑے نہ جائیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں لا یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی نہیں، وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُمْ، اے صدیق کی بیٹی یہ وہ لوگ ہیں شرابیں نہیں پیتے، زنا نہیں کرتے، سود نہیں کھاتے، رشوتیں نہیں کھاتے، 2 نمبر کام نہیں کرتے، یصلون و یصومون، پکے نمازی ہیں، پکے روزے دار ہیں، پکی زکاتیں دینے والے ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر خوف یہ ہے کہ پتہ نہیں جو کیا وہ اللہ نے قبول کیا کہ نہیں کیا۔ فرق آ گیا کہ نہیں؟ ہم نیکی کر کے بالکل بے فکر ہو جاتے، میں نماز پڑھ لی، زکوٰۃ دے دی، روزے رکھ لیے۔ قرآن کہتا ہے نہیں، مومن اصل وہ ہے جو نیکی کرنے کے بعد بھی ڈرے کہ پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، ان کی جو سچویشن ہے وہ چھوڑ دیں، ہم گناہ کرنے کے باوجود اللہ سے نہیں ڈرتے، ہم گناہ کرنے کے باوجود اللہ سے نہیں ڈرتے، حرام کمانے کے باوجود اللہ سے نہیں ڈرتے، شراب پینے کے باوجود اللہ کا خوف نہیں، نمازیں ترک کرنے کے باوجود اللہ کا خوف نہیں، جھوٹ بولنے کے باوجود اللہ کا خوف نہیں، حرام کاروبار کرنے کے باوجود اللہ کا خوف نہیں، لوگوں پر ظلم اور زیادتی کرنے کے باوجود اللہ رب العالمین کا خوف نہیں۔ قرآن تو کہتا ہے مومن وہ ہے جو نیکی کر کے ڈرتے ہیں، اور ہم تو وہ ہیں جو گناہ کر کے بھی نہیں ڈرتے۔ کتنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ اے صدیق کی بیٹی، اے عائشہ، یہ مومنوں کے متعلق ہے کہ وہ نیکیاں کر کے بھی ڈرتے ہیں۔ تو بھائی رمضان المبارک ہم نے گزارا، بہت اچھا کیا، لیکن اب اس کی قبولیت کے لیے بھی اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اسے قبول کر لے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، لوگو انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ بھی جو چیز قبول کرتا ہے نا وہ متقی لوگوں سے کرتا ہے، جو خالص اس کے لیے کریں، جو خالص اس کے ہوں، اللہ اس سے قبول کرتا ہے۔ اور جناب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے، جناب عمر فاروق کے بیٹے ہیں ابن عمر، بڑے ہی سنت رسول کے بڑے جیالے تھے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارا مسلمان کیا پوچھتا ہے، کوئی بھی چیز ہو جائے، جی یہ فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے کہ مستحب ہے، ایسے ہی ہے عموماً داڑھی کے متعلق، یہ داڑھی فرض ہے جی، یہ ٹخنوں سے شلوار اوپر رکھنا فرض ہے جی، عورتیں پوچھتی ہیں جی یہ نقاب کرنا فرض ہے جی، ہیں جی یہ جو سگریٹ ہم پیتے ہیں، حقہ جو پیتے ہیں، کہ یہ حرام ہے کہ مکروہ ہے، ہم اس کے اندر سے ایک راہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں صحابہ اکرام کا یہ سوال ہوتا ہی نہیں تھا، جائیں پوری سیرت صحابہ کھنگال لیں، کہیں کسی ایک صحابی کا یہ سوال ہو کہ یہ سنت ہے کہ یہ مستحب ہے کہ یہ فرض ہے، سوال صرف یہ ہوتا تھا اللہ کے رسول نے کیا، اللہ کے رسول نے کہا، اللہ کے رسول نے برا تو نہیں منایا، اللہ کے رسول نے منع تو نہیں کیا، بس جہاں یہ مل جائے کہ اللہ کے رسول نے کیا تو پھر وہ کرتے تھے، جہاں یہ مل گیا کہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا وہ باز آ جاتے تھے، جہاں یہ بات آ جائے کہ اللہ کے رسول نے ناپسند کیا وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے، اور جہاں یہ بات آ جائے کہ اللہ کے رسول نے پسند کیا وہ اس کام کو کرنا شروع کیا۔ یہی ایمان ہے، یہی ایمان ہے۔ یہ ہمارا کیسا ایمان ہے جو فرض، نفل، سنت، مستحب، مکروہ، یعنی ہم چیزوں کے اندر سے جو ہے وہ راہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابن عمر جیسا عظیم صحابی، سنت رسول کا اس قدر شیدائی، بڑے بڑے صحابی ہیں، لیکن ابن عمر جیسا سنت کا شیدائی کوئی نہیں۔ وہ کیسے؟ اللہ کے رسول کے ساتھ سفروں میں جاتے تھے نا، اللہ کے رسول اگر کہیں پیشاب کے لیے بیٹھے ہیں نا، ابن عمر کبھی وہاں سے گزر ہوا تو ابن عمر وہاں ویسے ہی بیٹھ جاتے، پیشاب نہیں بھی آیا۔ وہ کوئی پوچھتا ابن عمر کیوں بیٹھ گئے؟ کہا میں نے دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول بھی یہاں بیٹھے تھے۔ اللہ، یہ ہوئی نا محبت،
یہ ہوئی نا محبت. ایک ہماری محبت بھی ہے جو صرف حلوے کھانے اور نعرے لگانے اور جناب سٹیکر لگانے اور نالین پاک کو سروں پر سجانے اور گلیوں اور بازاروں کو سجانے، لوگوں کی نیندیں حرام کرنے اور روڈ بلاک کرنے کے اوپر ہماری عشق اور محبت تمام ہوتی ہے اور شروع ہوتی ہے. صحابہ کا عشق اور محبت یہ تھا کہ اللہ کے رسول کا عمل کیا تھا، اللہ کے رسول کا اٹھنا کیسا تھا. جہاں اللہ کے رسول اٹھ گئے صحابہ اٹھ گئے، جہاں بیٹھ گئے صحابہ بیٹھ گئے. عشق یہ ہے، محبت یہ ہے، اطاعت یہ ہے. ہمارے والا عشق اور محبت اور اطاعت نہیں ہے. ابن عمر وہاں بیٹھ جاتے. ابن عمر کیا کہتے تھے؟ اللہ اکبر. ابن عمر کہتے تھے اگر مجھے یہ کوئی گارنٹی کے ساتھ لکھ دینا، بتا دے کہ ابن عمر تیری یہ 2 رکعتیں اللہ نے قبول کر لی ہیں، تو مجھے پھر اس دنیا میں رہنے کی خواہش کوئی نہیں. میں چاہوں گا کہ اللہ مجھے اس دنیا سے لے جائے. کیوں؟ میری 2 رکعتیں قبول ہو گئی ہیں. جب قبول ہو گئی ہیں تو جنت میری ہو گئی. پر دنیا میں رہ کے کیا کرنا؟ دنیا میں تو آئی محنت کے لیے ہیں، دنیا میں تو آئی کاوش کے لیے ہیں. تو جو چیز کرنی تھی وہ قبول ہو گئی تو دنیا میں کام پورا ہو گیا. اللہ اکبر. اور ایک ہم ہیں کہ ہم نے دنیا میں ایسا دل لگایا ہوا ہے کہ ہمارا جانے کو دل ہی نہیں کرتا. ایسا ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیں، جو انسان دنیا میں جتنا کھبا ہوا ہے، جتنا ڈوبا ہوا ہے، اس کے دل کے اندر دنیا کی محبت بھی اتنی ہے. جو صحیح مومن ہو نا، صحیح مسلمان ہو، اسے دنیا کی اتنی ٹینشن نہیں ہوتی. اللہ اکبر. امام بخاری کے حالات پڑھیں. امام بخاری جب عمر ڈھل گئی، معاملات اور پریشانیاں بڑھ گئیں، اللہ رب العالمین سے دعا کی، اے اللہ میری ہمتیں جواب دے گئی، اے اللہ میری ہمتیں جواب دے گئی ہیں، مجھے اب اس دنیا سے لے جا. جناب مریم کا قصہ سورہ تحریم کے اندر موجود ہے کہ جب دیکھا کہ اب معاملہ حد سے بڑھ گیا ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، حالانکہ شاہی خاندان اور شاہی گھر کے اندر ہیں. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ جنت میں میرا گھر بنا دے، اب دنیا کا گھر نہیں چاہیے. جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نہیں کہ حالات خراب ہیں، یوں سمجھیں کہ اس وقت کی دنیا کا سب سے بڑا، یوں کہہ لیں کہ ہم اسے